ہر پروموشن سے پہلے وہ پروموشنل کورس ضروری ہے. آپ کیا کھا رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے سمارٹ نظر آ رہے ہیں؟ جو مجھے مل جائے میں وہ کھا لیتا ہوں. ایس ایچ او کا کیا رول ہے, مرر کا کیا رول ہے, انویسٹیگیشن والے کا کیا رول ہے. ان 1.5 سالوں میں جو کام ہوا ہے وہ پچھلے 75 سالوں میں نہیں ہوا. پارٹ 2 کے ساتھ ڈاکٹر محمود قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور جناب محبوب اسلم ملت صاحب سے بات ہو رہی ہے, ڈی آئی جی پولیس ٹریننگ کالج لاہور. تو جناب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالج جہاں بیٹھے ہیں لاہور میں, تو اس کے علاوہ کتنے کالج ہیں پنجاب میں؟ پنجاب میں بیسیکلی 3 کالجز ہیں. ایک سہالہ میں ہے پولیس کا, ایک یہ لاہور میں ہے, اور ایک ملتان میں ہے. تینوں کا جو ہے سلیبس آلموسٹ سیم ہے اور پیٹرن آف ٹریننگ سیم ہے. کانسٹیبل سے لے کے ڈی ایس پی صاحبان تک یہاں پہ ٹریننگ کرنے آتے ہیں. چونکہ یہ لاہور کے نزدیک ہے اور ہماری فورس لاہور میں میجورٹی کی ہے, تو اس لیے ہمارے پہ برڈن تھوڑا سا زیادہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینیز نارملی تھوڑے سے زیادہ آتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اس وقت چونکہ بیرون ملک کے جو پاکستانی ہیں یا پاکستانی نہیں ہے, اردو سمجھنے والے ہیں, وہ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پر ٹریننگ کس قسم کی دی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ 2 قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. ایک جو لوگ فریش ریکروٹ ہوتے ہیں, ہماری ریکروٹمنٹ 2 لیولز پہ ہوتی ہے, ایک کانسٹیبل اور ایک سب انسپیکٹر. ٹھیک ہے. تو 2 قسم کے یہاں پہ آتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے 9 ماہ کی. جی. اور دوسرا, جس آفسر نے بھی ایک رینک سے دوسرے رینک میں پروموشن لینی ہے, جس سب انسپیکٹر نے انسپیکٹر بننا ہے, انسپیکٹر نے ڈی ایس پی نے ایس پی, وہ یہاں پہ ہمارے پاس 4 ماہ کے لیے ٹریننگ کے لیے آتے ہیں. اچھا جی. تو ہر پروموشن سے پہلے وہ پروموشنل کورس ضروری ہے, تو وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے. اور جو پروبیشنرز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ 9 مہینے کی. اچھا, ٹریننگ میں آپ ایک نیا بندہ آیا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہے, آپ کے پاس آ گیا, تو آپ نے اس کی ابتدا کس ٹریننگ سے کر دی؟ دیکھیے ہمارا بڑا سیٹ پیٹرن ہے. جب بھی کوئی ہمارے پاس آتا ہے, سب سے پہلے ہم اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا ویٹ کتنا ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہے. پھر ہم اس کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کراتے ہیں. ہمارے پاس ایک سائیکالوجسٹ ہے کہ اس کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کیسی ہے. اس کے بعد ہمارا سیٹ پیٹرن ہے کہ ہم ان کو اس میں لانے کے لیے, ڈسپلن میں لانے کے لیے پی ٹی اور پریڈ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جی. تو ہم صبح کے ٹائم ان کو 1 گھنٹہ پی ٹی کراتے ہیں, پھر تھوڑی سی بریک دے کے پھر پریڈ کراتے ہیں. اس کے بعد ان کا بریک فاسٹ ٹائم ہوتا ہے 9 سے لے کے 1 بجے تک ان کی لا کلاسز ہوتی ہیں. اچھا, بات بریک فاسٹ کی, تو بریک فاسٹ میں کیا دیا جاتا ہے, کیا آفر کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے جب میں اس ٹریننگ کالج میں آیا تو ہمیں پر ہیڈ 3 کھانوں کے لیے ایک بندے کے لیے 150 روپیہ مل رہا تھا. دہلی کا 3 کھانوں کا, 3 ٹائم کے کھانے کا صرف 150 روپیہ. 150 روپیہ, I went to the یعنی 50 روپیز جو ہے وہ ایک کھانے کا. ٹھیک ہے. تو 50 روپے میں آج کل کے دور میں کیا مل سکتا ہے. تو I went to the inspector general, he was very kind, انہوں نے وہ بڑھا کے 400 روپیز کر دی. تو اس میں جب بلک میں کھانا بنتا ہے تو وہ بچت بھی ہو جاتی ہے, تو برکت بھی برکت بھی ڈالتا ہے. میں نے جب یہ جوائن کیا تو یہ ٹریننگ کالج کا جو میس ہے کوئی 6 کروڑ روپے کے خسارے میں جا رہا تھا, اور اب الحمدللہ ہم اسے پروفٹ میں لے آئے. تو ناشتے میں ہم ڈفرینٹ چیزیں دیتے ہیں. کسی دن بریڈ کے ساتھ انڈے دے دیتے ہیں, کسی دن پراٹھے کے ساتھ چنے دے دیتے ہیں, حلوہ پوری دے دیتے ہیں. آئی ٹرائی کہ جی, اور باقاعدہ ایک نیوٹریشنسٹ ہم نے رکھی ہوئی ہیں جو ان کا ڈائٹ پلان. ہمارے پاس دیکھیں ڈفرینٹ ایج کے لوگ آتے ہیں, جو نیولی ریکروٹ ہوئے ہیں وہ ینگ ہوتے ہیں, اور جو ڈی ایس پی آیا اس کی عمر ہو جاتی ہے کوئی 50-55 سال. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈائٹ میں اور اس کی ڈائٹ میں فرق ہے, تو ہم نے اس ایج پیٹرن کے حوالے سے. اچھا, بات خوراک کی ہو رہی ہے تو لیلا صاحب ایک پرسنل سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی آپ 100 پوچھیں. آپ کیا کھا رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے سمارٹ نظر آ رہے ہیں؟ کون سا آٹا, کون سا پھل, کون سی چیز کھا رہے ہیں, دودھ کون سا پی رہے ہیں؟ دیکھیے میں بڑی ویری سمپل, نہیں صحیح بتانا. میں آپ کو, میں کریشا, میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں جھوٹ کا بھی بولوں, بلکہ نہیں بولتا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو میں جو کی روٹی کھاتا ہوں سمپل سالن کے ساتھ, اور جو مجھے مل جائے
میں وہ کھا لیتا ہوں۔ اچھا، جو کی روٹی اور گندم کی روٹی اس میں ذرا فرق ہے؟ اس میں فرق ہے بیکاز میری فیملی ہسٹری ہے میں شوگر ہے، میرے دونوں پیرنٹس کو تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ایڈوائز کیا کہ بیفور یو گو ٹو میڈیسنس آپ بہتر ہے کہ بیکری کے آئٹمس، چاول، اس طرح کی چیزیں، کوک، یہ آپ چھوڑ دیں اور آپ جو کی روٹی کھائیں۔ تو میں وہ دوپہر میں بھی اور رات میں بھی جو کی روٹی کھاتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کی روٹی کھائی جائے اور اس کے اوپر کو مکھن بھی لگاتے ہیں یا سم ٹائمز وہ کوک کی مرضی وہ لگا دیتا ہے، اچھا نہ مرضی ہو تو نہ لگائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، باہر ٹریننگ کی ہو رہی تھی تو اور کس قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر جب یہاں سے ٹریننگ لے کے تھانوں میں یا اپنے پولیس اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر تفتیش جو ہے وہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیسے تفتیش کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہمارے اور پاس آپ کیسے ٹریننگ دیتے ہیں؟ کیشب ہم ان کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک باقاعدہ اسکول آف انویسٹیگیشن ہے، جی اس میں ڈفرینٹ ہم سینیریوز کریٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک خدا نخواستہ کسی گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے، اس کی ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنی ہے، کوئی مرڈر ہو گیا ہے اس کی ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنی ہے، فائر آرم کتنے ڈسٹینس سے لگا ہے وہ کیسے میئر کرنا ہے، باقاعدہ اسکول آف انویسٹیگیشن ہے۔ اور ایک ہم نے کورٹ روم، موک کورٹ روم بنایا ہوا ہے، اور اس میں ہم بتاتے ہیں کہ جی آپ نے جب جج کے سامنے پیش ہونا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کورٹ میں جا کے کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ ایک موک پولیس اسٹیشن بنایا ہوا ہے جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی ایس ایچ او کا کیا رول ہے، محرر کا کیا رول ہے، انویسٹیگیشن والے کا کیا رول ہے۔ اچھا، چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجئے، میرے جو ناظرین ہیں وہ جاننا چاہیں گے یہ محرر کیا ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن کیا ہے؟ دیکھیں محرر جو ہے نا وہ تھانے کی بیک بون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تھانے میں مختلف جو ڈیوٹیاں اسائن کرنی ہے کہ کس نے سیکیورٹی ڈیوٹی پہ جانا ہے، کس نے ناکہ لگانا ہے، تمام ڈیوٹیاں وہ آن بہاف آف دا ایس ایچ او وہ محرر کرتا ہے، اور محرر تھانے میں جتنی بھی چیز ہو رہی ہے اس کو لکھنے کا رسپانسبل ہے۔ کوئی بندہ آیا ہے اس نے روزنامچے میں درج کرنا ہے کہ فلاں ہوا، کوئی وقوع ہو گیا ہے، وہ محرر نے۔ ان کی ٹریننگ بھی یہاں سے ہی ہوتی ہے؟ جی وہ یہاں سے ٹرین ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، باہر ٹریننگ کی ہو رہی تھی تو ایک ہم لفظ سنتے ہیں فورینزک، جی جی، اور ایک سنتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ، جی جی، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو اسکول آف انویسٹیگیشن ہے اس میں ہم نے ایک فورینزک لیب بنائی ہوئی ہے۔ آپ نے کوئی بلڈ، اگر آپ کوئی واردات ہو گئی ہے تو وہاں پہ کوئی بلڈ ملا ہے، اس کو آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے، آپ فورینزک سائنس لیبارٹری بھیجیں گے۔ آپ نے وہاں پہ کوئی آپ کو ویپن ملا ہے، کوئی بلٹ ملی ہے، آپ اس کو فورینزک سائنس لیبارٹری میں بھیجیں گے۔ اس طرح وہاں پہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ویسے تو فورینزک سائنس لیبارٹری لاہور میں ہے بیسک، لیکن ہم نے اپنے اسکول آف انویسٹیگیشن میں ان اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو سکھانے کے لیے ہم نے اس میں یہ فیسلٹی رکھی ہوئی ہے۔ اور ڈی این اے یہ ہے کہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں بندے کی جینز پتہ کرانے کے لیے کہ مثلا اگر کوئی بچہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس کو دو لوگ کلیم کر رہے ہیں، یعنی اس میں میڈیکل انوالو ہوتی ہے؟ جی جی بالکل ایگزیکٹلی، تو وہ پھر ہم اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں کہ جی پتہ چلے کہ جی اس کے پیرنٹس کون تھے، کیا تھا، یہ اس کا ریلیٹیو ہے نہیں ہے۔ نارملی جائیداد کے ڈسپیوٹ میں وہ زیادہ ایشو آ جاتا ہے کہ کوئی لوگ کلیم کر لیتے ہیں کہ جی میرا باپ مر گیا تھا، فلاں میرا باپ تھا، تو وہ پھر ہم ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جی اس کے اوریجنل پیرنٹس کون ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا لیلا صاحب، بہت سارے محکمے ہیں، ایف آئی اے بھی ہے اور دوسرے شعبے بھی ہیں، تو یہ ایف آئی اے اور آپ پنجاب پولیس جو ہے یہ بعض اوقات مل کے بھی کسی چیز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں؟ دیکھیے جوائنٹ انکوائری ٹیمز بنتی ہیں، کوئی بہت سیریس قسم کا انسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں جوائنٹ انکوائری ٹیمز بن جاتی ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک رول ہے، ہمارا اپنا ایک رول ہے۔ وہ زیادہ تر جو یہ آپ کا وائٹ کالر کرائم ہے ایف آئی اے زیادہ اس کو ڈیل کرتا ہے، یا جو سائبر کرائم ہے اس کو ایف آئی اے زیادہ ڈیل کرتا ہے، ہم ہر قسم کے کرائم کو ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے یہ موبائل میں کوئی تھریٹ آ جاتی ہے تو وہ کیس پولیس کا ہے یا ان کا ایف آئی اے؟ دیکھیں دونوں کا ہے، پولیس بھی اس پہ ایکشن لیتی ہے اور ایف آئی اے بھی اس پہ ایکشن لے سکتی ہے، دونوں کا اس پہ ہے۔ اچھا جناب، اس ادارے کے حوالے سے آخری سوال کروں گا کہ تربیت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو پچھلے دنوں جب نگران حکومت تھی تو میں نے دیکھا کہ ان دنوں میں جو آپ کے پولیس اسٹیشن ہیں وہ بڑے خوبصورت بنا دیے، تو جیسے آپ نے اس ادارے کو خوبصورت بنایا ہے
تو وہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہ بھی بڑے اچھے بن گئے. تو ایک چیز ہوتی ہے تربیت, اس کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں قریش صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے آئی جی صاحب نے آؤٹ آف وے جا کے, ماشاء اللہ آئی جی صاحب دن میں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, ٹھیک, اور ان کا انرجی لیول صبح 4 بجے بھی وہی ہوتا ہے اور دوپہر کو 3 بجے بھی وہی ہوتا ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو ہی از ماشاء اللہ ویری انرجیٹک. 75 سالوں میں ایک طرف اور ان آئی جی صاحب کے 1.5 سال ایک طرف, ان 1.5 سالوں میں جو کام ہوا ہے وہ پچھلے 75 سالوں میں نہیں ہوا. دیکھیں قریش صاحب, بات یہ ہے, ہم رویہ تبدیل, میں نہیں کہہ رہا کہ پولیس بڑی ٹھیک ہو گئی ہے اور 100% بڑے پولائٹ ہو گئے, میں بالکل مان رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جو امیڈیٹلی پاسبل تھا کہ ہم نے انفراسٹرکچر چینج کر دی ہے, اب ہم آ گئے ہیں رویے کی تبدیلی کی طرف. یہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, جب یہاں سے لوگ اعلیٰ, میں جب اپنے ٹرینیز کو جب پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری طرف سے آپ نے میری ذات پہ ایک احسان کرنا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے دفتر میں انٹر ہو, آپ نے اسے سب سے پہلے ایک گلاس پانی کا دینا ہے. وہ ایک گلاس پانی کا مطلب ہے آپ کا رویہ. آج پریشان حال بندہ اب مصیبت میں ہی تھانے جاتا ہے نا, یا اس کی سر پھٹ گیا ہے, لڑائی ہو گئی ہے, چوری ہو گئی ہے, تو وہ جب تھانے میں جائے گا جاتے ساتھ تھوڑا سا میں پیچھے جا رہا ہوں کہ خواجہ فاروق صاحب میرے پروگرام میں تشریف لائے تو ان دنوں نا نیا آیا تھا پولیس اسٹیشن میں 2 الگ الگ محکمے کیے, ایک انویسٹیگیشن ہے دوسرا, جی, تو وہ ابھی وہی چل رہے ہیں. تو کیا اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فائدہ ہے اس کا. انویسٹیگیشن اسپیشلائز, ہر دنیا میں نا ہر چیز میں اسپیشلائزیشن آ گئی ہے, تو آپریشن اور انویسٹیگیشن علیحدہ ہی ہونے چاہیے. اس کا بہت فائدہ ہے تاکہ جو انویسٹیگیشن والے ہیں وہ انویسٹیگیشن میں ایکسپرٹ ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ جس دن ہمیں آپ انویسٹیگیشن کے کمپلیٹ پیسہ دینا شروع کر دیا نا آپ نے, یا جو بھی گورنمنٹ میں ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ پولیس میں 75% کرپشن ختم ہو جائے گی. واہ, ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے آپ پورے پیسے دیں, ہمارے آئی جی کا ٹینیور فکس کریں, آپ دیکھیں پولیس کہاں سے کہاں چلی جائے گی. بالکل صحیح. ناظرین, اس وقت آپ ہندی ٹی وی چینل UK سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں.